اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. مکہ مکرمہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور دعوت کا آغاز کیا تو شروع میں چند سعید لوگ ایسے تھے، خوش بخت ایسے تھے جو فوراً اور بلا تأمل مسلمان ہو گئے. سب سے پہلے مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے یا تیسرے نمبر پر ایک غلام نے اسلام قبول کر لیا، اور جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے مالک نے اس کو بہت مارا، اور اتنا مارا اور ایسی سزا دی کہ شاید ہی تاریخ اسلام میں ویسی تعذیب، ویسی سزا کسی کو دی گئی ہو. یہ غلام تھے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی شروع میں جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو میں مکہ میں آیا تھا، اور اس وقت میں نے اسلام قبول نہیں کیا. چند سوالات کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر میں چلا گیا، اور بہت بعد میں آ کر پھر میں نے اسلام قبول کیا، اور پھر پچھتاتے تھے کہ شاید کاش کہ میں اسلام قبول کر لیتا تو اسلام لانے والوں میں میرا نمبر چوتھا ہوتا. عمر بن عباسہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، سوالات کیے بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ تھا کہ من تبعک علی ھذا الامر، اے اللہ کے رسول آپ جو دعوت دے رہے ہیں، آپ کی اس دعوت کو اب تک کتنے لوگوں نے قبول کیا ہے؟ تو یہ کوئی تاریخ کے الفاظ نہیں ہے، کسی امام کا قول نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہے، آپ کی حدیث ہے. آپ نے کہا صرف 2 آدمیوں نے اب تک اسلام قبول کیا ہے، عبد و حر. ایک آزاد ہے ابو بکر صدیق، اور ایک غلام ہے بلال حبشی. تو گویا دوسرے یا تیسرے نمبر پر اسلام لانے والوں میں سیدنا بلال کا نام آتا. اب اسلام قبول کر لیا، لیکن امیہ بن خلف نہ ہنجار، اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دی، اور سیدنا بلال حبشی نے کوہ استقامت بن کر، استقلال کا مظاہرہ کر کے یہ سارے مظالم برداشت کیے اور کلمے سے منحرف نہیں ہوئے. اور وہ یہی کہتا تھا ابھی اس دین کا انکار کر دے، اس کلمے کو ٹھکرا دے، اس دعوت کو چھوڑ دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ابو بکر پیش کر رہے ہیں، میں تجھے آزاد کر دوں. نیچے کوئلے بچھا کر، انگارے بچھا کر، اور بلال کو اس کے اوپر لٹا کر، اور ایک بھاری پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور پیچھے سے چمڑی جلتی تھی، نیچے سے گوشت جلتا تھا، اس گوشت میں سے جب پانی نکلتا تھا اس پانی سے انگارے سرد ہوتے تھے. اس لیے سیدنا بلال کی کمر پر گوشت نام کی چیز نہیں تھی. اتنا تشدد برداشت کرنے کے باوجود بھی آہد کی آواز نکلتی تھی. اللہ کے نبی دیکھتے تھے، آپ نے کہا بلال کا کچھ کرو، بلال کا کچھ کرو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ گزرے، اس طرح امیہ مار رہا تھا، تشدد کر رہا تھا. فرمایا کب تک اس کی جان لو گے؟ اتنا مارو گے کہ اس کی جان ہی نکل جائے؟ کتنا مارو گے؟ اس نے کہا آپ کو اتنا ہی ترس آ رہا تو خرید کیوں نہیں لیتے؟ اسی وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا دام ہے اس کے؟ اس نے کہا کہ 5 اوقیہ
اوقیہ سکہ تھا سونے کا، 5 سکے سونے کے دو لے جاؤ۔ ابو بکر صدیق نے اسی وقت 5 سونے کے سکے نکالے اور سیدنا بلال حبشی کو خرید کر اسی وقت آزاد کر دیا۔ امیہ نے کہا یہ معمولی سا ایک غلام ہے، حبشی ہے، کالا کلوٹا ہے، اگر آپ، ابو بکر صدیق سے کہا، اگر آپ اس کے بدلے مجھے 1 سونے کا سکہ بھی دیتے تو میں بیچ دیتا آپ کے ہاتھ۔ ابو بکر صدیق نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کتنا قیمتی ہے، اللہ کی قسم اگر تم اس کے 100 سونے کے سکے بھی مانگتے میں وہ دے کر بلال کو آزاد کرتا۔ 100 سونے کے سکے۔ سیدنا بلال آزاد ہو گئے اور اسلام کے لیے ان کی جو حریت تھی، آزادی تھی، وہ مایہ صد افتخار بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قربانی کی بدولت کہ باوجود یہ کہ غلام تھے، غلام گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، والدہ کا نام حمامہ تھا، والد کا نام رباح تھا، بلال بن رباح، اور بعض روایات میں ہے کہ حمامہ اور رباح دونوں غلام تھے، ان کو قید کر کے مکہ لایا گیا اور یہیں پر ہی غلامی کی حالت میں غلام خاندان کے اندر سیدنا بلال کی ولادت ہوئی۔ حبشی النسل ہیں اور غلام ہیں، لیکن جب آزاد ہو گئے تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہونے کا مطلب آپ کے باڈی گارڈ بن گئے، حفاظت کرنے والے بن گئے۔ نجاشی نے، سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے نام لے لیتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاش، اسمہ نجاشی، جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ پہنچے اور پیچھے سے مشرکین مکہ نے سیدنا عمرو بن عاص کو، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنا سفارتکار بنا کر بھیجا کہ کسی طرح یہ ہمارے آدمی واپس لائے جائیں، اور نجاشی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں سیدنا جعفر طیار نے جو تقریر کی، جو قرآن کی آیتیں پڑھی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، قرآن نے گواہی دی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، قرآن سننے کے بعد دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھ میں آنسو آ گیا، حق کو پہچان لیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی پر ایمان لیا، مسلمان ہو گئے۔ اس نجاشی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے تحائف بھیجے، ان میں سے 3 نیزے تھے، یہ مشہور ہتھیار ہے، تیر تلوار کے ساتھ نیزہ، دونوں طرف سے جس کی نوک ہوتی ہے، ڈنڈے کی طرح ہوتا ہے، دشمن پر مارتے ہیں، اس کو پھینکتے ہیں۔ 3 بہترین قسم کے نیزے دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نیزوں کو تقسیم کر دیا۔ ایک نیزہ آپ نے سیدنا فاروق اعظم کو دیا۔ اللہ کے نبی دیکھتے تھے نا کون کس چیز کے قابل ہے جو اس کا حق ادا کرے گا۔ فاروق اعظم کو ایک نیزہ دے دیا کہ یہ بہادر ہیں، قوی ہیں، جری ہیں، یہ ان کے کام آئے۔ دوسرا نیزہ شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور تیسرا نیزہ آپ نے سیدنا بلال کو دیا کہ بلال یہ تمہارے ملک سے آیا ہے، حبشہ سے آیا، یہ اپنے پاس رکھو۔ سیدنا بلال کی شان و شوکت ایسی تھی، نیزہ ہاتھ میں پکڑ کے چلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے۔ اللہ کے نبی نے کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا، نیزہ وہاں گاڑ کے، اس سے آگے آنا منع ہے، اللہ کے نبی خیمے میں ہے، نیزہ لگا کر راستہ بند کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنی ہوتی، آپ کے سامنے وہ نیزہ گاڑ دیتے تھے بطور سترے، ساتھ ساتھ رکھتے، حتیٰ کہ سیدنا بلال نے یہ معاملہ اپنا جاری رکھا۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے آگے چلتے تھے، ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد سیدنا فاروق اعظم کے آگے چلتے تھے، اسی انداز سے نیزہ لے کر، یہ ان کی شان تھی۔ سارے غزوات میں، غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، فتح مکہ میں، تبوک میں، اور یہ جنگ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی، جنگ حنین، تمام غزوات میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ شریک رہے۔ ہجرت کر کے جب مدینہ آئے اور باقاعدہ نماز کا آغاز ہوا، مسجد کی تعمیر ہوئی، تو مسلمانوں میں یہ بحث چل نکلی کہ اس خوبصورت عبادت کے لیے دن میں 5 مرتبہ
جمع ہونا ہے، پڑھنا ہے، اس کے لیے